جب وہ اپنی پیرانہ سالی کو پہنچیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے کے پیر پالنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے، تو جب جوانی میں ان میں علم کا، عشق کا، دین کے لیے ایثار کا اتنا جذبہ ہے، آپ سنیں تو دل خوش ہوتا ہے، دیکھیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے جیسے عمر گزرتی جائے گی پھر عالم کیا ہوگا۔ ولایت عام طور پر کسبی چیز ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت کرنے کو، جدوجہد کرنے کو۔ ولایت خال لوگوں کو بطریق نبوت وہاباً بھی ملتی ہے، لیکن نبوت وہابی چیز ہے۔ وہاب کہتے ہیں عطا کرنا۔ اس میں نہیں ہوتا کوئی شخص کسی معاشرے میں بہت زیادہ عبادت کر رہا تھا، اللہ نے سوچا چلو اسے نبی بنا دیں، وہ اللہ نے عالم ارواح میں ڈکلیئر کر دیا اور قرآن کی آیت بنا دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور محبوب اس وقت کو یاد کرے جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ کیا۔ تو نبوت بطریق وہاب ہوتی ہے، اللہ پسند کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت دے دیتا ہے۔ ولایت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کسبی جو عام طور پر 95% کسبی ہوتی ہے، اور خال لوگ ہوتے ہیں جو مادر ذات ولی پیدا ہوتے، جیسے غوث پاک پیدا ہوئے پہلا دن ہی روزہ رکھتے ہوئے پیدا ہوتا۔ تو یہ نبوت وہاباً ہوتی ہے، ولایت وہاباً ہوتی ہے، اور بطریق نبوت فیض نصیب ہوتا ہے اس نبی کا جس نبی کی امت میں بھی ولی پیدا ہوتا ہے، براہ راست اس نبی کا فیض ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ایک ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہے، وہ اس قدم پر پیدا ہوتا ہے، اور میں اپنے محبوب کے قدم پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تو عام طور پر ولایت کسباً ملتی ہے، محنت کرنے سے۔ آپ میں سے ہر ایک ولی بن سکتا ہے، اور ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا جو ہم نے معیار بنا لیا وہ اڑ کے دکھائے تو ولی ہے، کوئی کرامت دکھائے تو ولی ہے، نہیں۔ سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت، اس سے بڑی کوئی نہیں۔ حضرت وائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے، 40 دن آپ کی صحبت میں گزارا، اور اس کے بعد جانے لگا، اجازت چاہیے حضور اجازت ہے میں جا رہا۔ پہلے زمانے کے لوگ بڑے عقیدت مند تھے، مرید نہیں بھی ہوتے تھے، ادب کرتے تھے، پیار کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ دستبوسی کرتے تھے۔ آج تو یہ بھی چلا گیا جو جس سے بیعت ہے اس نے اسی کا ہاتھ چلنا ہے، دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ آج تو یہ بھی حیا چلے گی، اللہ والوں کی محبت اور ادب چلا گیا۔ تو اسے جاتے ہوئے اجازت چاہیے، مجھے اجازت ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھئی تیرے آنے کا کہ سبب نہیں پتا چلا کہ آیا کیوں تھا، کہاں سے آیا تھا، کون، اور اب جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا سچ بات یہ کہ میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے بیعت تو نہیں کی؟ کہا بات یہ ہے میں 40 دن آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتا 40 دن کے اندر کوئی ایک عمل کی شریعت کے خلاف دے گا؟ اس نے کہا نہیں کوئی عمل شریعت کے خلاف دے گا۔ فرمایا جاؤ اس سے بڑی ہمارے پاس کرامت نہیں۔ تو سب سے بڑی کرامت ہم سمجھتے ہیں کہ اڑ کے دکھایا کوئی اور کا سیدھا کام ہو تو ہم اسے مان لیں، یہ کرامت نہیں۔ کرامت شریعت پہ عمل کرنا ہے، شریعت کی پاسداری کرنا ہے۔ وہ پیر نہیں ہے جس کے پاس آئے تو وہ جیب صاف کر دے، پیر وہ ہے جو دل صاف کر دے، جس کے پاس آئے دل صاف کر دے، نفرتیں کدورتیں مٹ جائیں، بغض مٹ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ جس کے پاس آنے سے دل کی صفائی نصیب، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے مال کی محبت چلی جاتی ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مال خود ہی قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جو صاف ہو گیا اب مال کی محبت رہی نہیں۔ لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں قبلہ حسیب الرحمان صاحب مدد العالی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ولایت وہاں بھی چیز بھی ہے، کسب بھی ہے، لیکن وہاں بھی خال لوگوں کو ملتی ہے،
कसब के तरीके से, मेहनत के तरीके से, जो चाहे हर एक के लिए सौदा खुला हुआ है। और साहबजादा साहब जिस मेहनत के साथ, जिस खुलूस के साथ इस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं अज़मत की उन बुलंदियों पे देख रहा हूँ कि जहाँ बड़े बड़े लोग झुक के सलाम, और यही मेरे आका का फरमान है कि औलाद को सिखाना है तो ये 3 चीज़ें सिखाओ: अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। तो मैं इस एतबार से समझता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने अपनी हयात मुबारक में अपने बेटे को उस मकाम तक पहुँचा दिया है जहाँ लोग विसाल तक मुश्किल से पहुँचते हैं। और जब जवानी का ये आलम है तो फिर इंशाअल्लाह वक्त देखेगा। अल्लाह ताला की फिर बारगाह में दुआ है, अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ है। अल्लाह की बारगाह तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें नजर बस से बचाए और अल्लाह ताला अहले सुन्नत पर उनका साया तादेर कायम रखे और अल्लाह इस बारगाह का और इस दरगाह का फैज़ ईदगाह शरीफ का अबदुल आबाद तक कायम दायम रखे और हमें अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन की बारगाह से फैज़ान लूटने वाला बनाए। फिर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और साहबजादा साहिब का और बाकी आपके तमाम जो भी मेहमान यहाँ आए हैं सबका शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर आए, आपके आने से बरकतें साथ आई, आप अकेले नहीं आए, अपने साथ बरकतें भी लेकर के आए। तो अल्लाह ताला आपके कदमों की बरकत से इस मस्जिद को बाबरकत बनाए और अल्लाह ताला इसे अहले सुन्नत का एक आलमी मरकज़ बना दे और हर शर और फितने से महफूज़ फरमाए। शुक्रिया।